بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہنوں، آج اگر ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں نا تو ہمیں کیا ملتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں بچپن کا حصہ تو کھیل کود میں گزر جاتا ہے۔ 10 سال کی زندگی کا حصہ ہمارا کھیل کود میں گزر جاتا ہے، اور جوانی کی زندگی جب آتی ہے 23 سال کی عمر ہماری عیش و عشرت میں معلوم کرنے میں ہی گزر جاتی ہے، اور جب ہم 40 سال کی عمر کو آئے تو کمانے میں یا شادی میں یا پھر بچوں کی زندگی میں گزر جاتی ہے، اور جب ہم 50 سال کراس کرتے ہیں تب موت کے قریب آتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ اب تو یہ دنیا ہمارا ساتھ چھوڑ رہی ہے۔ تب ہمیں یاد آتا ہے مجھے اور آپ کو اللہ، ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ غور کریں، اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ میں اور آپ کوئی اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آئے، اور نہ ہی اس دنیا میں اپنی مرضی سے جی سکتے ہیں، اور نہ ہی اپنی مرضی سے ہم اس دنیا سے جا سکتے ہیں۔ میری بہنوں، اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، ایک وہ عورت جو نہ اللہ کو مانتی ہے، نہ اللہ کو جانتی ہے، اور نہ رسول اللہ کو جانتی ہے اور نہ رسول اللہ کو مانتی ہے، نہ اسلام کو جانتی ہے نہ اسلام کو مانتی ہے، اس کی اور ہماری زندگی میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ وہ بھی کھا رہی ہے، میں بھی کھا رہی ہوں، وہ بھی سو رہی ہے میری اور آپ کی طرح ہی، پھر اس میں اور ہم میں کیا فرق رہ گیا؟ میری بہنوں، اگر کوئی چیز فرق بتاتی ہے تو وہ ہمارا قرآن ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے، اور پھر کیا فرق بتاتا ہے قرآن؟ قرآن بتاتا ہے کہ میں اور آپ کوئی عام عورتیں نہیں بلکہ ایک مسلمان عورتیں ہیں، ایک دین کو سمجھنے والی ایک مسلمان کی بیٹیاں ہیں، نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ یہ فرق بتاتا ہے قرآن۔ میری بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خود کو قرآن سے جوڑ لو، اللہ کے لیے جوڑ لو خود کو قرآن سے، ورنہ اگر ہم اس سے پہلے اللہ سے جا ملے تو ہمارا انجام بہت برا ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، کل قیامت کے دن یہ قرآن اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور کھڑا ہو کر کہے گا کہ یا اللہ، یہ وہی تیری بندی ہے، وہی تیرا بندہ ہے کہ جس نے گھر میں قرآن تو رکھا تھا پر صرف اسی کپڑے میں لپیٹ کر سنبھال کر رکھا تھا، نہ کوئی مجھے کھولتا تھا اور نہ کوئی مجھے پڑھتا تھا۔ تو میری اسلامی بہنوں، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کی نہیں سنے گا جب قرآن آ کر گواہی دے گا کہ اے اللہ، اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، تو اس وقت پھر اللہ قرآن کا حق ادا کرے گا، اور اللہ کس طرح حق ادا کرے گا؟ ہمیں سزا دے کر، کیونکہ میری اسلامی بہنوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمونا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج ہم، مطلب کہ قیامت کے دن، ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے۔ میری اسلامی بہنوں، سوچئے وہ وقت کہ جب اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں پر، ہمارے منہ پر مہر لگا دے گا، اجازت دے گا ہمارے ہاتھوں کو کہ بولو، تم سے کیا کرواتا رہا، یہ ہمارے پاؤں کو اجازت دے گا، تو اس وقت ہم اللہ سے کیا کہہ پائیں گے؟ کچھ بھی نہیں، کیونکہ ہمارے منہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت مہر لگا دے گا۔ اس وقت ہمارے پاؤں بولیں گے، ہمارے ہاتھ بولیں گے، اور گواہی بھی انہی کی قبول کی جائے گی۔ اسی طرح قرآن کی گواہی سنی جائے گی۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، اگر آج ہم نے قرآن کو نہ کھولا، اس کو نہ سنا، اس کو نہ پڑھا، تو کل قیامت کے دن یہی ہمارے خلاف گواہی بھی دے گا۔ آج یہ قرآن اگر ہمارے لیے ہدایت ہے تو کل یہی قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہمارے خلاف گواہی بھی دے گا۔ میری اسلامی بہنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حجر اسود کو لایا جائے گا، اور اس کی 2 آنکھیں اور زبان ہوگی، اور وہ ان لوگوں کی گواہی دے گا کہ جنہوں نے اخلاص سے اس کو چھوا ہوگا۔ سبحان اللہ، کہ حجر اسود بھی گواہی دے گا کہ جس نے اس کو اخلاص سے چوما ہوگا، دکھاوے کا نہیں بلکہ اخلاص سے چوما ہوگا۔ اسی طرح ہر چیز گواہی دے گی کہ اے اللہ، اس کے اعمال میں یہ چیز اخلاص والی تھی،
اس نے یہ کام دل سے کیا اور یہ کام دکھاوے کا کیا۔ یہاں تک ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمہاری زمین بھی تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ کیسا وہ منظر ہوگا جب ہم نہیں بول سکیں گے، ہمارے ہاتھ بولیں گے، ہمارے پاؤں بولیں گے، ہماری آنکھیں بولیں گی، ہمارے کان بولیں گے، مگر اللہ زبان پر مہر لگا دے گا۔ ہم اپنے حق میں تب کچھ نہیں کہہ سکیں گے۔